سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں آپریشن 12 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک محمد ابراہیم شہید، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور شہریوں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم کی سربراہ JSUI کی رہائش کا عمل، شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، تیمارداری اور صحت کے لیے دعا کی، ملکی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ ملاقات میں وفاقی وزراء عطا تارڑ اور احسن اقبال موجود تھے۔ عبدالغفور حیدری، مولانا عطاء الرحمان، مولانا اسد محمود اور اسلم غوری بھی شریک ہوئے۔ صدر آصف زرداری کی چین میں اہم مصروفیات، بیجنگ سے چین کے شہر ہاربن آمد۔ صدر ونٹر ایشین گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ مختلف ملکوں کے سربراہوں کے اعزاز میں ظہرانے میں بھی شریک ہوں گے۔ بیجنگ میں صدر مملکت کی چینی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط۔ PTI کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست مسترد، فروری میں مختلف اہم تقریبات کے باعث اجازت نہیں دی گئی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فیصلہ انٹیلیجنس کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا۔ PTI نے ماضی کے جلسوں میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کی۔ PTI نے 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست دی تھی۔ ہر سال 8 فروری کو یوم سیاہ منایا جائے گا۔ عوام 8 فروری کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنا حق چھین کر لینا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ویڈیو پیغام، کہا مینڈیٹ چوری کیا گیا، حکومت فارم 47 پر بنی، مینڈیٹ چوری سے ہونے والا نقصان سب کے سامنے ہے، عوام 8 فروری کے جلسے میں شریک ہوں۔ امریکی صدر کا غزہ پر قبضہ کرنے کا پھر اعلان، غزہ کی تعمیر نو کے نام پر فلسطینی کو نکالنے کا پلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اسرائیل غزہ کی پٹی کو امریکہ کے حوالے کر دے گا، فلسطینی خطے میں نئے گھروں میں آباد ہو جائیں گے۔ غزہ کی تعمیر نو احتیاط سے اور بتدریج کی جائے گی، اس کے لیے فوج کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ کینیڈا، گرین لینڈ اور پیناما کینال پر بھی قبضے کی خواہش اظہار کر چکے ہیں۔ اسرائیل کا اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا امریکی صدر ٹرمپ کے دلیرانہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کا فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کے لیے ٹرمپ کے بیان پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز انتہائی غیر منصفانہ ہے۔ فلسطینی سرزمین فلسطینیوں کی ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان فلسطینیوں کے حق خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد کے ساتھ ہے۔ امریکہ کا سنہری دور شروع ہو گیا، ملک کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیشنل پریئر بریکفاسٹ کی تقریب سے خطاب، کہا آزادی اظہار رائے کا ہر حال میں تحفظ کرنا ہوگا، امریکہ ہمیشہ ایک قوم بن کر رہے گا۔ اگلے سال امریکہ کے قیام کے 250 سال پورے ہو رہے ہیں۔ نیشنل گارڈن آف امریکن ہیروز بنانے کا حکم دے دیا، امریکہ میں فوج اور پولیس میں شمولیت کے لیے لوگ نہیں ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 9 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ حسن مختوم، سردار اکبر، جاوید وینس کے ناموں پر اتفاق، ملک وقار، احسن قاسمی، جواز ظفر شامل، خالد اسحاق، ملک اویس اور چودھری سلطان کے ناموں پر بھی اتفاق۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ پاکستان میں سہ ملکی ون ڈے سیریز کی بھی بھرپور تیاریاں، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم نے لاہور میں پریکٹس کی۔ بالنگ کوچ جیکب اورم بولے چیمپئنز ٹرافی سے قبل سہ ملکی سیریز کھیلنا مفید ثابت ہوگا، پاکستان آ کر بہت خوش ہیں۔ پاکستانی نائب کپتان سلمان آغا نے کہا جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔
नौशहरा में नामालूम अफराद ने दौरे जाहलियत की याद ताज़ा कर दी। नामौलूद को पैदाइश के बाद जिंदा दफना दिया गया। फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान आए अफराद ने बच्ची को देखकर रेस्क्यू को इत्तला दी। रेस्क्यू अमले ने बच्ची को तिब्बी इमदाद मुहैया करके बचा लिया। इंसानियत से उस वाक़े की इत्तला मिलने पर रहमदिल शख्स ने बच्ची को गोद ले लिया। इलेक्शन 2024 में लाहौर के कई कौमी हलकों के पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 80% से ज़ायद था। कुछ हलकों में टर्न आउट 100% से भी ज़ायद रहा। गैर सरकारी तंजीम पतन ने आम इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा असम्बलियों में 5 दर्जन से ज़ायद मखसूस नशिस्तें अभी तक खाली हैं। हुकूमत का मुल्क में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बढ़ाने का आज़म। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की फीस यूनिट कीमत में 44% रियायत दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए तरीक़ाकार सामने आ गया। चार्जिंग स्टेशन कायम करने की दरख्वास्त की फीस 50,000 रुपये मुकर्रर। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस करने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। फिरोजपुर रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन शुरू कर दी गई। 10 किलोमीटर बाइकर लेन सब्ज और दीगर रंगों से तैयार की गई है। मरहलावार लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर लेन्स बनाई जाएंगी। स्टारलिंक की पाकिस्तान आमद के हवाले से पेशरफ। पीटीए का फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज की फराहमी के लिए लाइसेंस के इजरा का फैसला। फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज लाइसेंस की इब्तदाई फीस $5 लाख और मयाद 15 साल होगी। लाइसेंस होल्डर को 18 माह के अंदर सर्विसेज का आगाज करना होगा। अमरीका से निकाले गए भारतीय शहरियों को तैयारे में बांध कर लाया गया। अमरीका से बेदखल गैर कानूनी तारकीन का भारत पहुंचने पर इंकशाफ। शहरियों ने बताया अमरीकी फौज के तैयारे में उन्हें पूरे रास्ते हाथ और पांव बांध कर रखा गया। गुरदासपुर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जसपाल सिंह ने बताया उनके हाथ अमृतसर में तैयारा उतरने के बाद खोले गए। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको की एक अदालत मैदान जंग बन गई। कत्ल की इसकी समाअत के दौरान मुद्दई पार्टी ने मुलजिम पर धावा बोल दिया। वाक़े की वीडियो वायरल। मुलजिम पर हमला होते ही जज और वकला भाग गए। हमलावरों का मुलजिम पर लातों, घोंसों और थप्पड़ों से तशद्दुद। पुलिस ने सूरत हाल पर जल्द काबू पा लिया। अमेरिका में झील में घूमती एक कश्ती की वीडियो वायरल। रियासत फ्लोरिडा में कश्ती चलाने वाला एक शख्स बेहोश हो गया। कश्ती बेकाबू होकर एक दायरे में चक्कर लगाने लगी। रेस्क्यू टीम ने कश्ती को कंट्रोल करके साहिल तक पहुंचाया।